آپ یور نیکسٹ ایپ پوڈ کاسٹ کو ایپل پوڈ کاسٹ، اسپاٹیفائی پریمیم اور تمام مشہور پوڈ کاسٹنگ ایپس پر سن سکتے ہیں۔ امپوسٹر سنڈروم وہ کیفیت ہے جس میں ایک قابل انسان اپنی کامیابی کو اپنی صلاحیت ماننے کے بجائے خوش قسمتی، محض اتفاق یا دوسروں کی ایون غلطی سمجھنے لگتا ہے۔ اسے مسلسل یہ خوف رہتا ہے کہ لوگ اسے ایک دن جان جائیں گے کہ وہ اتنا قابل نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری ترقی کی راہ میں کیوں رکاوٹ بنتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ ویلکم ٹو یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں لسنرز؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کچھ سال پہلے ایک نوجوان نے نوکری کے لیے ایک انٹرویو دیا۔ انٹرویو بہت زبردست ہوا، اور چند ہی دن بعد اس کو فون آ گیا کہ مبارک ہو، یو ہیو بین سلیکٹڈ۔ اس کے بعد اس کے گھر اور دوستوں کے درمیان ایک خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ خود بھی بہت خوش ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ تو اس کی ایک ڈریم جاب تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خوشی صرف چند گھنٹوں کے لیے تھی۔ اگلے ہی دن اس کے ذہن میں ایک عجیب سی آواز آنا شروع ہو گئی کہ شاید انہوں نے غلط انتخاب کر لیا ہے مجھے امیدوار چن کر۔ اگر انہیں پہلے ہی ہفتے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں صرف خوش قسمت ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں۔ لیکن اس پر ذرا غور کیجیے۔ نوکری ملنے سے پہلے اسے یہ ڈر تھا کہ شاید مجھے موقع ہی نہ ملے، اور جب موقع مل گیا تب بھی اس کے دل میں سے ڈر نہیں ختم ہو رہا، صرف اس کی کیفیت بدلی تھی۔ یہ سٹوری کسی ایک شخص کی نہیں ہے، ہزاروں طلباء، فری لانسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، کاروباری افراد، اور یہاں تک کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ بھی کبھی نہ کبھی اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ اپنی کامیابی کے مستحق نہیں تھے۔ دنیا بھر میں یہ احساس اتنا عام ہے کہ ماہرین نے اس کو ایک نام دے دیا ہے، امپوسٹر سنڈروم۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ ہماری ترقی کی راہ میں کیوں رکاوٹ بنتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ یہ نہ ہو کہ آپ میں کسی قسم کی قابلیت کی کمی ہے، بلکہ یہ ہو کہ آپ نے ابھی تک اپنی قابلیت پر یقین ہی نہ رکھا ہو۔ فرض کریں کہ دو لوگ ایک ہی امتحان دیتے ہیں اور ان کے نمبر بھی تقریباً ایک جیسے ہی آتے ہیں۔ رزلٹ دیکھ کر پہلا یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، میری محنت رنگ لے آئی، اب میں اس سے بھی بہتر ہونے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ بس یار، قسمت اچھی تھی تو پاس ہو گیا، اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ سب کو اگلی بار پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں۔ دونوں کی کارکردگی تو تقریباً ایک جیسی تھی نا، لیکن دونوں میں فرق صرف سوچ کا تھا۔ اسی سوچ کو امپوسٹر سنڈروم کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، امپوسٹر سنڈروم وہ کیفیت ہے جس میں ایک قابل انسان اپنی کامیابی کو اپنی صلاحیت ماننے کے بجائے خوش قسمتی، محض اتفاق یا دوسروں کی ایون غلطی سمجھنے لگتا ہے۔ اسے مسلسل یہ خوف رہتا ہے کہ لوگ اسے ایک دن جان جائیں گے کہ وہ اتنا قابل نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔
یہ اصطلاح سب سے پہلی مرتبہ 1978 میں دو ماہرین نفسیات سوزین آئمز اینڈ پالین کلینس انہوں نے متعارف کروائی۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے دونوں کے نام غلط پروناؤنس کر دیے ہوں تو۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے کامیاب لوگ اپنی واضح کامیابی کے باوجود خود کو اس کا مستحق نہیں سمجھتے۔ لسنرز، یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امپوسٹر سنڈروم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واقعی نااہل ہیں۔ اگر آپ واقعی نااہل ہوتے تو شاید وہاں تک پہنچتے ہی نہ جہاں پر آپ آج کھڑے ہیں۔ نوکری کسی نے دی، داخلہ کسی نے دیا، کاروبار میں گاہک بار بار واپس آیا، یا لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی آپ کی صلاحیت تو ہے نا۔ اصل مسئلہ صلاحیت کی کمی نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو قبول نہیں کر رہے۔ لسنرز، میں ایک اور غلط فہمی دور کرتا چلوں کہ امپوسٹر سنڈروم کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ خاص طور پر اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی انسان کوئی نئی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، یا کسی بڑے موقع کا سامنا کرتا ہے۔ ذرا سمجھیے کہ ہمیشہ پہلی نوکری، پہلی پروموشن، پہلا کاروبار یا پہلی عوامی سپیچ، یہ سب ایسے مراحل ہیں جہاں گھبراہٹ فطری ہوتی ہے، لیکن امپوسٹر سنڈروم اس گھبراہٹ کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ تم اس جگہ کے مستحق نہیں ہو۔ لسنرز، حقیقت اگر کچھ اور ہے تو ہمارا دماغ اس کے برعکس کیوں ہمیں یقین دلاتا رہتا ہے؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو ایک کامیاب انسان کو بھی اپنی کامیابیوں پر شک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ لیٹس ڈسکس اینڈ ڈائیو ڈیپر انٹو اٹ۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کل سے آپ نے وہ ذمہ داری سنبھالنی ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنبھالی، تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے کہ گھبراہٹ تو یقیناً ہوگی، اور یہ بالکل فطری ہے۔ اصل مسئلہ گھبرانا نہیں، بلکہ اس گھبراہٹ کو نااہلی کا ثبوت سمجھ لینا ہے۔ یہیں سے امپوسٹر سنڈروم جنم لینا شروع کرتا ہے۔ پہلی وجہ، سائیکالوجی کے مطابق ہمارا دماغ منفی امکانات پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اگر 10 افراد نے آپ کی تعریف کی ہو اور صرف ایک شخص نے آپ پر تنقید کی ہو، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کو رات کو سونے سے پہلے وہ شخص ضرور یاد آئے گا جس نے آپ پر تنقید کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کی پہلی ترجیح ہمیں محفوظ رکھنا ہے، خوش رکھنا نہیں۔ اسی لیے جب بھی ہمیں کوئی نئی ذمہ داری دی جائے تو دماغ فوراً یہ سوال کرتا ہے، اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال مفید بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں تیاری کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن جب یہی سوال بار بار ہماری قابلیت پر حملہ کرنے لگے تو یہ امپوسٹر سنڈروم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں پر آتی ہے دوسری وجہ۔ کچھ لوگ اپنی کامیابی کو اس وقت تک کامیابی ہی نہیں مانتے جب تک وہ پرفیکٹ نہ ہو۔ لیٹ سپوز ایک کلاس میں سے 50 بچوں کے 100 میں سے 95 نمبر آئے ہیں۔ زیادہ تر بچے تو خوش ہو جائیں گے، لیکن جو پرفیکشنسٹس ہوں گے ان کا دھیان ان 5 نمبروں پر ہوگا جو کم آئے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی ہر کامیابی میں سے خامیوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں، اور بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
کہ وہ اپنی کامیابیوں سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اپنی کارکردگی ہی کو تسلیم نہ کرے تو دوسروں کی تعریف بھی اسے مصنوعی محسوس ہوتی ہے۔ تیسری وجہ، آج سوشل میڈیا نے کمپیریزن کرنا بہت آسان بنا دیا ہے۔ ہم صرف اس کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے گزرے ہوئے برس، ناکامیاں اور اس کی مسلسل جدوجہد نہیں دیکھتے، اور پھر ہم اپنی پوری زندگی کا موازنہ کسی اور کی چند کامیاب تصاویر سے کرنے لگتے ہیں، اور یہ مقابلہ کبھی بھی منصفانہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے ایکسپیرینسز میرے ساتھ شیئر کریں۔ چوتھی وجہ، بعض اوقات ہمیں بچپن ہی سے یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ اگر نمبر اچھے آ گئے تو تعریف، اگر نہ آئے تو مایوسی۔ آہستہ آہستہ انسان یہ مان لیتا ہے کہ غلطی کرنا ناقابل قبول ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اگر کوئی زندگی میں بڑا موقع مل جائے نا، تو انہیں یہ خوف ستانے لگتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی نا تو لوگ انہیں قابل نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ جملہ بہت ہی عام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی لیے اکثر نوجوان کاروبار شروع کرنے سے گھبراتے ہیں، بعض لوگ انگریزی بولنے سے گھبراتے ہیں، کئی لوگ اپنی رائے دینے سے بچتے ہیں۔ انہیں ناکامی سے زیادہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اگر آپ کو نئی ذمہ داری دیے جانے پر خوف محسوس ہوتا ہے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے قابل نہیں ہیں، یعنی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور لسنرز، یہی وجہ ہے کہ بہت سے قابل لوگ بھی امپوسٹر سنڈروم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ کیفیت آپ کی زندگی میں موجود ہے؟ کیا آپ بھی کہیں امپوسٹر سنڈروم کے شکار تو نہیں ہیں؟ لیٹس ڈسکس دی میجر سائنز آف اٹ۔ فرسٹ آف، لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری، اور یہ اسٹوری ہزاروں پاکستانیوں کی ہو سکتی ہے۔ فرض کریں ایک حمزہ نامی نوجوان ہے، اس نے یونیورسٹی مکمل کرنے کے بعد ایک معروف کمپنی میں ملازمت شروع کر دی۔ جب وہ پہلے دن اپنے دفتر جاتا ہے نا، تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں اس کے ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس کئی سال کا ایکسپیرینس ہے۔ کوئی تو وہاں اعتماد کے ساتھ پریزنٹیشنز دے رہا تھا، کسی کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی تھی، تو کوئی چند منٹوں میں پرابلم سالونگ کر رہا تھا۔ حمزہ بھائی نے دل ہی دل میں سوچا، یار میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ وہ کافی پریشان ہو گیا نا۔ اس نے سوچا کہ شاید میں ان سب سے بہت زیادہ کمزور ہوں۔ اگر باس نے مجھ سے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟ خیر، پہلا مہینہ گزر گیا۔ اس نے پہلے مہینے کا کام وقت پر مکمل کر لیا نا۔ اسی طرح دوسرا مہینہ بھی اچھا گزر گیا۔ تیسرے مہینے میں باس نے اسے ایک نئے پروجیکٹ کی ذمہ داری دے دی، لیکن باس سے تعریف سننے کے باوجود اس کے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ ابھی تک انہیں شاید میری حقیقت کا نہیں پتا۔ اگر انہیں میری کمزوریوں کا پتہ چل جائے تو یہ کبھی بھی یہ ذمہ داری نہ دیتے۔ لیکن یہاں پر نہ تھوڑی دیر کے لیے رکیے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اپنی لگ رہی ہے نا، تو لیٹ می شیئر ود یو سم میجر سائنز آف اٹ۔
पहली निशानी, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप फौरन कहते हैं बस यार किस्मत अच्छी थी, या आप ये कहते हैं यार बस इत्तेफाक से ही हो गया, या आप ये कहते हैं असल में काम ही आसान था, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। सवाल ये है कि अगर यही कामयाबी आपके दोस्त को मिलती तो आप उससे भी यही कहते? नहीं ना। तो आप अपने साथ मुख्तलिफ मेयार क्यों रखते हैं? दूसरी निशानी, आपको ये लगता है कि कुछ दिन के बाद लोग जान जाएंगे कि आप उतने काबिल नहीं हैं जितने वो समझते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वो लोग आपके काम को देख रहे होते हैं, लेकिन आप अपने खौफ को देख रहे होते हैं। तीसरी निशानी, फर्ज करें कि आपने पूरे महीने बेहतरीन काम किया, फिर एक दिन आपसे एक मामूली सी गलती हो गई। आम आदमी तो ये कहेगा कि गलती हो गई, आइंदा बेहतरीन काम करूंगा। लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम रखने वाला शख्स ये सोचता है, देखा, मैं वाकई इस काबिल नहीं था। चौथी निशानी, आप समझते हैं कि मुझे न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, लेकिन आप सोचते हैं कि अभी नहीं, मुझे थोड़ा और सीखने की जरूरत है। एक महीने बाद भी यही सोच और एक साल के बाद भी यही सोच होती है। नतीजा क्या निकलता है? एबिलिटीज तो मौजूद होती हैं, लेकिन आप अपना रिक्वायर्ड नेक्स्ट स्टेप नहीं उठाते। पांचवी निशानी, आप किसी मीटिंग में अपने कुलीग को पुरएतमाद अंदाज में बोलते देखते हैं। आप अपने अंदर ये सोचते हैं, यार उसे तो सब कुछ आता है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि शायद वो भी अपने घर जाकर अपनी कारकर्दगी पर शक करता हो। एक्चुअली हम दूसरों का एतमाद देखते हैं, लेकिन अपना सिर्फ खौफ देखते हैं, और दोनों का बाद में मुवाजना करते रहते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये मुवाजना कभी भी दुरुस्त नहीं होता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस किया क्योंकि आपको लगा कि मैं इसके काबिल नहीं हूं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये मुमकिन है कि आपको सलाहियत की नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की जरूरत है। लेकिन क्या ये सिर्फ आम लोगों के साथ ही होता है? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के बहुत ज्यादा कामयाब लोग ऐसे हैं जो इस सूरत हाल से गुजर चुके हैं। एंड वाई नॉट डिस्कस अ ग्रेट पर्सनैलिटी हु हैड बीन थ्रू दिस? मेरे भाई, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये मसला सिर्फ मेरे साथ ही है, तो आओ मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है। 1978 में जब पॉलिन क्लैंस और सुजेन आइम्स इन दोनों ने इस बात पर रिसर्च शुरू की, तो उन्हें एक हैरान कुन बात मालूम हुई। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें मुआशरा कामयाब समझता था, लेकिन वो खुद को कामयाब तस्लीम नहीं करते थे। मसला काबिलियत नहीं था, मसला काबिलियत के बारे में उनका बिलीफ था। आपने अपनी डेली रूटीन में ये अक्सर देखा होगा कि बाज लोग बहुत कम जानते होते हैं, लेकिन पूरे एतमाद के साथ अपनी राय देते हैं। मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसे बहुत से देखे हैं। और कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते पाए जाते हैं कि यार अगर मैं कहीं गलत ना बोल दूं। साइकोलॉजी में इसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है।
سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ایسے سمجھیں کہ کم تجربہ رکھنے والے لوگ بعض اوقات اپنی صلاحیت کا اندازہ بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، جبکہ زیادہ سیکھنے والے لوگوں کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اسی لیے وہ اپنے بارے میں زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ کامن لسنرز، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر باصلاحیت شخص امپوسٹر سنڈروم کا شکار ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور سمجھ آتا ہے کہ خود پر سوال اٹھانا ہمیشہ نااہلی کی علامت نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ ٹام ہینکس کو جانتے ہوں گے۔ یہ ایک امریکن ایکٹر ہے۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ زندگی کے مختلف مراحل میں انہیں بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید کچھ عرصے بعد لوگ میرے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ یہ اتنا قابل نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ ذرا سوچیں، 2 مرتبہ آسکر ایوارڈز جیتنے والا ایکٹر جس کے لاکھوں فینز ہیں، جس کی کامیابیاں دائیوں پر محیط ہیں، اور پھر بھی خود پر کبھی کبھی شک۔ یہ مثال ہمیں بہت اہم سبق دیتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ اندرونی اطمینان کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے ذہن کے منفی جملوں کو چیلنج نہ کرے تو ہر کامیابی کے بعد بھی وہ خود کو کم تر محسوس کر سکتا ہے۔ فرق اس بات میں نہیں کہ کس کے ذہن میں منفی خیالات آتے ہیں، فرق اس بات میں ہے کہ کون ان خیالات پر یقین کر لیتا ہے۔ کامیاب لوگ بھی ڈرتے ہیں، انہیں بھی کبھی کبھی یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ وہ کافی اچھا کام نہیں کر رہے، لیکن وہ ایک کام ضرور کرتے ہیں، وہ اپنے خوف کو اپنے کاموں پر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور آہستہ آہستہ یہی عادت ان کو اعتماد دے دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنے دماغ کے منفی خیالات کو چیلنج کرنا شروع کر دیں تو کیا ہم بھی امپوسٹر سنڈروم کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں؟ دی گڈ نیوز از کہ جی ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اینڈ لیٹ می شیئر ود یو 5 ایکشنیبل پریکٹیکل اسٹیپس جو آپ کے امپوسٹر سنڈروم کو کم کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کی اس ایپیسوڈ سے کوئی بات یاد رکھنا چاہیں نا تو وہ یقیناً یہ ہوگی، کانفیڈنس پہلے نہیں آتا، پہلے ایکشن آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایکشن لیتے ہیں نا تو کانفیڈنس وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود بھرپور انداز میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ساری زندگی صرف اس وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب انہیں خود پر مکمل یقین آ جائے گا، لیکن اگر آپ مجھ سے حقیقت پوچھیں نا تو شاید وہ دن کبھی بھی نہیں آتا۔ کیا خیال ہے؟ ایکچولی کانفیڈنس کا کوئی بٹن تو نہیں ہے نا کہ جس کو دبانے سے وہ آن ہو جائے۔ آپ کا کانفیڈنس آپ کے ان مسلز کی مانند ہے جو ہر چھوٹے قدم کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایسی 5 پریکٹیکل ٹیکنیکس بتاتا ہوں جنہیں آپ آج ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، آئندہ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں تو فوراً خود سے یہ سوال پوچھیں کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھیں، میرے خلاف نہیں، میرے حق میں کیا کیا ثبوت موجود ہے۔ مثلاً آپ نے امتحان پاس کیا، آپ کو نوکری ملی، آپ کے کلائنٹ نے دوبارہ آپ سے رابطہ کیا نا،
کسی نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو نئی ذمہ داری سونپی نا، یہ سب ثبوت ہے۔ احساس آپ کو چاہے کچھ بھی کہے، لیکن حقائق کو نظر انداز نہ کیجیے پلیز۔ ہمارا دماغ منفی واقعات کو زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے، اس لیے مثبت ثبوت کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اپنی ڈائری یا موبائل میں ایک نوٹ بنائیں اور اس کا نام رکھیں میری کامیابیاں، اور اس میں لکھتے جائیں کہ آج میں نے کیا نئی چیز سیکھی ہے، آج مجھے کتنی بار سراہا گیا ہے، میں نے کون سا مشکل کام مکمل کیا، آج میں نے کون سی پرابلم کو سالو کیا۔ اور جب کبھی بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ وہ ڈائری یا نوٹ نکال کر دوبارہ پڑھیں۔ نمبر 3، ایک غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ناکام انسان ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک غلطی کی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی ڈاکٹر کسی ایک مریض کا علاج کرتے ہوئے کوئی مشکل کا سامنا کرے تو کیا وہ اپنا پیشہ چھوڑ دیتا ہے؟ اگر کوئی ٹیچر کسی دن کوئی ایک لیکچر اچھا نہ دے پائے تو کیا اس کی ساری قابلیت ختم ہو جاتی ہے؟ نیور۔ تو پھر ہم اپنے لیے اتنا سخت معیار کیوں رکھتے ہیں؟ غلطیوں سے سیکھیں، لیکن انہیں اپنی پہچان مت بنائیں۔ نمبر 4، سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی کامیابی دکھاتا ہے، کوئی اپنی بے حابی کی راتیں نہیں دکھاتا، کوئی بھی اپنی وہ درخواستیں نہیں دکھاتا جو ساری کی ساری مسترد کر دی گئی تھی، کوئی اپنے 10 کاروبار نہیں دکھاتا جو سارے ناکام ہو گئے تھے۔ اس لیے پلیز دوسروں کی چند نمایاں کامیابیوں کا موازنہ اپنی ساری زندگی سے مت کیجیے۔ اس کے بجائے ہر مہینے خود سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں پچھلے مہینے سے کچھ بہتر ہوا ہوں؟ اگر آپ کا جواب یس ہے تو مبارک ہو، آپ صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ ترقی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مسلسل قدم اٹھاتے رہنے سے ملتی ہے۔ نمبر 5، اچھا یہ ٹیکنیک سب سے اہم ہے۔ آپ نے کبھی بھی خود کو 100% ریڈینس کی حالت میں نہیں محسوس کیا ہوگا۔ ہر پہلی سپیچ سے پہلے آپ کو گھبراہٹ ہوگی، ہر انٹرویو سے پہلے بھی، ہر کاروبار شروع کرنے سے پہلے بھی، اور شاید پہلی کامیابی کے بعد بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ آگے قدم بڑھاتے رہتے ہیں، اور یہی قدم آہستہ آہستہ آپ کے کانفیڈنس کو مضبوط کرتے ہیں۔ لسنرز، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمت کا مطلب خوف ختم ہونا نہیں، ہمت کا مطلب ہے خوف کے باوجود قدم کو آگے بڑھانا۔ Well, I am giving you a 7-day challenge. Are you ready? Let's begin. ہر رات کو سونے سے پہلے 3 سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا، آج میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ دوسرا، آج میرے ذہن نے میرے بارے میں کون سا ایسا منفی جملہ کہا؟ تیسرا، اس منفی جملے کے خلاف میرے پاس کیا کیا ثبوت موجود ہیں؟ That's it. صرف 7 دن کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا ذہن ہر خیال کو حقیقت نہیں سمجھے گا، وہ ثبوت کو تلاش کرنا شروع کر دے گا، اور یہی تبدیلی کی ابتدا ہے۔ لسنرز، کیپ ان مائنڈ، امپوسٹر سنڈروم آپ کی صلاحیت کا ثبوت نہیں، بلکہ اکثر آپ کے خوف کی آواز ہوتی ہے۔ اگلی بار جب کبھی بھی آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ شاید میں اتنا کیپیبل نہیں ہوں، تو فوراً خود سے یہ سوال پوچھیں
کہ کیا یہ حقیقت ہے یا میرا خوف بول رہا ہے؟ ممکن ہے کہ جواب آپ کی پوری زندگی کو بدل دے۔ لسنرز، اگر اس ایپیسوڈ نے آپ کو کوئی ایکشنیبل سٹیپس لینے پر اکسایا ہے تو پلیز 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 اسے اپنے دوستوں، کولیگز اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس ویکلی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب اور فالو کریں جہاں پر بھی آپ اسے سن رہے ہیں۔ میں ہوں اجاز احمد لودھی اور آپ سن رہے تھے یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔